الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 141 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 142، 143 اور 144 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وواعدنا موسیٰ 30 لیلۃ واتممناها بعشر، اور ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا، اور پھر ہم نے اس کو مکمل کیا 10 کے ساتھ۔ فتم میقات ربہ 40 لیلۃ، تو اس کے رب کی جو مدت تھی وہ تمام ہوئی 40 راتوں پر۔ اب اس سے پچھلی آیات میں ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ مسلسل کئی آیات سے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہو رہا ہے۔ اب یہاں پہ پیچھے جو فرعون کا سارا معاملہ تھا وہ مکمل ہوا کہ فرعون کیسے اس نے نافرمانی کی، اسی قوم نے، پھر کیسے وہ غرق ہوا۔ اس کے بعد یہاں آگے کا سلسلہ چلا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم آگے نکل گئی، دریا سے پار ہو گئی، فرعون سے نجات مل گئی ان کو، اب آگے پھر کیا معاملہ چلے اس کا تذکرہ یہاں پہ چل رہا ہے۔ اب یہاں پہ سب سے پہلی بات جو آئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کیا کہ جو الفاظ آ رہے ہیں کہ وعدنا موسیٰ 30 لیلۃ، کہ ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 30 راتوں کا۔ اب سورہ بقرہ میں بھی یہ تذکرہ گزر چکا ہے، پہلے وہاں پہ ڈائریکٹلی 40 راتوں کا تذکرہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے لیے گئے تو تم نے پیچھے سے بچڑے کو پکڑ لیا اور آگے مختلف باتیں چلیں۔ تو یہاں پہ پہلے آیا کہ پہلے 30 راتوں کا جو ایک وعدہ ہوا، ایک ڈیل ہوئی، پھر آگیا واتممناها بعشر، ہم نے 10 کے ساتھ اس کو مزید یعنی کہ تمام کیا، مکمل کیا، یعنی کہ 10 کے ساتھ مزید ایڈ کیے۔ فتم میقات ربہ، تو اس کے رب کی جو میقات تھی، جو وقت تھا مقرر، وہ تمام ہوا 40 لیلۃ، 40 راتیں، یعنی کہ ٹوٹل 40 دن موسیٰ علیہ السلام نے ایک وہاں پہ جو کوہ طور کا معاملات ہے وہاں پہ گزارے۔ اب یہاں پہ خاص طور پہ اس پوائنٹ کے اوپر ایک چھوٹا سا بات ہے کہ اعتراض وارد آ جاتا ہے، جو کوئی بھی کر سکتا ہے، جو کہ ملحد قسم کے لوگ، جو ان کا مشن یہ ہوتا ہے کہ اعتراضات اٹھائے جائیں۔ تو اس مقام پہ ایک اعتراض ایسا پیدا ہوتا ہے کہ پہلے 30 راتوں کا وعدہ کیوں کیا گیا جب 40 کرنی تھی اس کو؟ یہ کیا بات ہے کہ پہلے 30 کا وعدہ کیا اور پھر مزید 10 جوڑ دیا، اس کو پھر 40 مکمل کیا گیا؟ تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ پہلے کوئی ڈیل کی کہ ٹھیک ہے 30 راتوں کے لیے آؤ جی، اور بتا کے پھر اس نے مزید ایڈیشن کر دی۔ ایسا کیوں کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے نہیں پتا تھا کہ یہ تو 40 راتوں کا کام ہے؟ 30 کی ڈیل پہلے کیوں کی جا رہی ہے؟ پہلے کہ اگر دھوکے سے بلا کے 30 لا کے پھر 10 وہ مزید ایڈ کر کے 40 دن کے لیے روک لیا گیا، تو بظاہر ایک عجیب سا معاملہ لگتا ہے۔ اب اس کی مختلف طریقے سے علماء تعویلات بیان کرتے ہیں، کچھ ضعیف روایات وغیرہ ملتی ہیں، تاریخی روایات، ان کے بنا کے اوپر کچھ اس کی تعویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ کوئی اتنی مضبوط تعویل نہیں ہوتی۔ ہم آپس میں تو ایک دوسرے کو مطمئن کر لیتے ہیں، لیکن اگر کوئی غیر مسلم ملحد قسم کے لوگ اعتراض کرنے والے کو اعتراض کر اٹھا دیں تو ان روایات کی بنیاد پر ان کو مطمئن نہیں کر سکتے، تو بظاہر مجبوراً ہمیں پھر وہ خاموش ہونا پڑتا ہے کہ اس کی اصل حقیقت اللہ جانتے ہیں کیا بات ہے، 30 پہلے کیوں اور بعد میں 40 کیوں ہوئے۔ تو بظاہر جو آیات سے الفاظ سے ہم غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں آخر فرق کیا آ رہا ہے اس چیز کا، تو ہم الفاظ کے اوپر جو غور کرتے ہیں تو پہلے آ رہا ہے کہ وواعدنا موسیٰ، یہاں پہ وواعدنا کا لفظ آ رہا ہے کہ ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 30 راتوں کا، پھر آگے واتممناها بعشر، پھر 10 کے ساتھ مزید تمام کیا، پھر آگے کیا آ گیا فتم میقات ربہ، پھر اس کے رب کی میقات جو ہے وہ پھر پوری ہوئی 40 لیلۃ، 40 راتیں۔ اب یہاں پہ دو الفاظ کو مختلف آ رہا ہے، پہلے وواعدنا آ رہا ہے، پھر فتم میقات ربہ ہی آ رہا ہے۔ اب یہاں دو الگ الگ باتیں آ رہی ہیں کہ وعدہ ہم نے کیا پھر اس کے رب کی میقات پوری ہوئی۔ یہاں ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے یہ بات کرنے والا وواعدنا کے الفاظ جو ہیں یہ کسی اور طرف سے آ رہے ہیں، پھر رب ہی کی بات الگ آ رہی ہے کہ اس کے رب کی میقات پوری ہوئی 40 رات، یعنی اصل میں جو رب کی میقات تھی، جو ٹائم لمٹ تھا وہ 40 رات ہی تھا، لیکن جو آگے یہ وعدہ لیا گیا، یہ وعدہ لینے والے کچھ اور تھے، انہوں نے کچھ اور ڈیل سے بات ہوئی، لیکن بعد میں جو معاملہ تھا وہ 40 راتوں پہ جانا تھا، پھر 10 کی مزید انہوں نے ایڈیشن کی، جو ہے کہ اللہ کی طرف سے اس طریقے سے نہیں تھا کہ اللہ نے وعدہ نہیں کیا وعدہ، بلکہ یہ وعدنا کے الفاظ آ رہے ہیں کہ شاید یہ فرشتوں کی طرف سے بات آ رہی ہے، فرشتے بیچ میں آتے ہیں، الگ طرف سے فرشتوں کے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو پیغامات دے کے بھیجتا اپنے پیغام نبیوں کی طرف۔ تو اسی طرح یہ معاملہ ہے کہ فرشتوں نے وعدہ کیا سورہ موسیٰ سے 30 راتوں کا، معلوم ایسا ہوتا ہے اللہ نے آرڈر دیا کہ ٹھیک ہے موسیٰ کو بلانا ہے، جاؤ موسیٰ سے ڈیل ٹور لے کے آؤ، ان کو موسیٰ سے ملاقات ہم نے کرنی ہے، ان کو کچھ تورات دینی ہے، جو بھی کرنا، جو بھی معاملات تھے، تو فرشتوں نے اپنے طرف سے جا کے موسیٰ علیہ السلام سے ڈیل کی، جو بھی ان کی سے ڈیل طے ہوئی وہ 30 دنوں کی طے ہوئی۔
یہاں پہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کے لیے بھیجا کہ تم میں نے 40 دن کے لیے بنانا ہے یا 30 کے لیے بنانا ہے، وہ اپنے 30 کے لیے لیا گیا، لیکن یہاں جو معاملات تھے اللہ تعالیٰ نے جو کرنے تھے وہ 40 راتوں کے اوپر مکمل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی جو طرف سے ڈیل مقرر ہوئی وہ 40 راتیں مقرر ہوئی۔ یہ پہلے جو 30 والی ڈیل ہے یہ اللہ نے نہیں کی، بلکہ یہ بات نا یہ فرشتوں کی طرف اٹیچمنٹ ہو رہی ہے، فرشتوں نے یہ بات کری۔ ابھی اس سے مزید اگلی آیت پڑھیں گے تو مزید یہ چیز بڑی کلیئر کھول کے سامنے آئے گی، ابھی ہم دیکھتے ہیں اگلی آیت کے اندر۔ تو بہر فی الحال یہاں تک بات پہنچی کہ 40 راتیں جو تھی وہ میقات مقرر ہوئی ان کے رب کی طرف سے۔ اب ہمیں وقال موسیٰ لاخیہ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی سے کہا، ہارون سے، اخلفنی فی قومی، میری قوم میں میری خلافت کرو، میرے پیچھے جانشین بنو، وہ اصلح، ان کی اصلاح کیے رکھنا، ولا تتبع سبیل المفسدین، اور یہ فساد کرنے والوں کے راستے کی اتباع نہ کرنا۔ یعنی کہ اپنے پیچھے اپنا جانشین جو ہے وہ چھوڑ کے گئے ہارون علیہ السلام کو، نے کہا تم میرے پیچھے خلافت سنبھالو، میری جانشینی کرو، میں ذرا جا رہا ہوں کچھ کام سے، تو میرے پیچھے تم میرے قوم کے اندر اصلاح رکھنا ہے، ان کے اندر خیر خواہی کا رکھنا ہے ان کی، اور اس میں وہ نہ کرنا، ان کے راستے کے اوپر نہ چلنا، ان کی اصلاح کرتے رہنا۔ اب آگے دیکھیں اگلی آیت کا ہم غور کرتے ہیں کہ ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا، اب یہاں پہ پھر میقاتنا کے الفاظ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام آئے ہماری میقات کے مطابق، جو ہم نے ان سے ڈیل کی تھی اس کے مطابق وہ موسیٰ علیہ السلام آ گئے، وکلمہ ربہ، اور پھر ان کے رب نے ان سے کلام کیا۔ اب یہاں دیکھ دو الفاظ بالکل الگ الگ واضح طور پہ آ رہے ہیں، پہلے لمیقاتنا کے الفاظ آ رہے ہیں کہ اب جو ہماری مقرر کردہ میقات تھی، جو وقت تھا، اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام پہنچے وکلمہ ربہ، اب یہاں پہ یہ نہیں آ گیا وکلمنا، نہیں آئے گا ہم نے ان سے کلام کیا، اب یہاں پتہ چل رہا ہے کہ میقات کسی اور نے مقرر کی تھی، وکلمہ ربہ، پھر رب نے ان سے کلام کیا۔ تو یہاں صاف طور پہ یہ چیز پتہ چل رہی ہے کہ کلام تو رب نے کیا ہے، لیکن یہ میقات جو تھی یہ رب نے اس طریقے سے مقرر نہیں کی تھی، کہ اب اگر اس طرح ایک ہی ہوتا دونوں طرف تو الفاظ یوں ہونے چاہیے تھے، ولما جاء موسیٰ میقاتنا، جب موسیٰ علیہ السلام ہماری میقات پر آئے، وکلمنا، پھر ہم نے ان سے کلام کیا، تو یہ بات ہونی چاہیے تھی کہ آ رہا ہے وکلمہ ربہ، ان کے رب نے اس سے کلام کیا۔ تو یہاں پتہ چل رہا ہے کہ کلام رب کر رہا ہے، لیکن یہ میقات جو ہے یہ فرشتے مقرر کر رہے ہیں، یہ رب نے مقرر نہیں کی۔ اور اس قسم کی بہت ساری مثالیں ہمیں قرآن کے اندر ملتی ہیں، لیکن اکثر ہم سے وہ اگنور ہو جاتی ہیں، اور قرآن میں کم از کم اللہ تعالیٰ نے 2 مقامات خاص طور پہ قرآن کے متعلق ہے، یہ انہ لقول رسول کریم، یہ قرآن کے متعلق الفاظ ہیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ رسول کریم کا قول ہے، اس کو رسول کریم کا قول کہا گیا ہے۔ رسول کریم سے مراد تقریباً سب کا اتفاق ہے، ان سے مراد جبریل علیہ السلام فرشتے ہی ہیں، کیونکہ رسول کا لفظ جو ہے وہ فرشتوں کے لیے استعمال ہوا ہے قرآن میں۔ رسول بھی جو ہے پیغمبر ہوتا ہے، پیغام پہنچانے والے، رسول کا معنی یعنی کہ ہے پیغام پہنچانے والا، پیغامبر جس کو ہم پیغمبر کہتے ہیں، تو اس سے یعنی کہ رسول کا لفظ فرشتوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو یہ 2 مقامات پہ جو اللہ نے کہا نا انہ لقول رسول کریم، یہ رسول کریم کا قول ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ الفاظ جو ہیں اصل میں یہ فرشتے کے الفاظ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتے تھے، جبرائیل علیہ السلام آگے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے سارے پیغام پہنچاتے تھے، تو یہ قول الفاظ جو ہیں اصل میں یہ جبرائیل علیہ السلام کے الفاظ ہیں، منشا اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پیغام دے کے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتا ہے، جبرائیل علیہ السلام اپنے الفاظ میں اپنے قول میں آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کلام کرتے تھے، اور پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے لوگوں تک بات پہنچاتے تھے، تو قرآن کو قول رسول کہا گیا ہے باقاعدہ۔ تو یہاں پہ اس قسم کے الفاظ جتنے بھی آتے ہیں ان میں اکثر یہ 2 قسم کی بات اسی لیے آتی ہے، میقاتنا کے الفاظ پہلے آگے کہ موسیٰ علیہ السلام ہماری میقات پر آئے، پھر آگے وکلمہ ربہ، پھر ان کے رب نے ان سے کلام کیا۔ تو صاف الفاظ میں پتہ چلتا ہے کہ رب کلام کر رہا ہے، لیکن یہ میقات جو ہے یہ فرشتے مقرر کر رہے ہیں، وقتوں کے فرشتے طے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خود طے نہیں کر رہا۔ اب آگے جو کلام چلا ہے پھر بالکل ڈائریکٹ پتہ چل رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ آپس میں کلام کر رہے ہیں۔ کیا آگے بات چلی، قول رب ارنی انظر الیک، کہ اے میرے رب مجھے دکھا میں تیرے تو دیکھوں، یعنی کہ کلام تو ہو رہا ہے، میں تجھے دیکھنا بھی چاہتا ہوں، براہ راست ایک بات ہو رہی ہے لیکن پردہ نظر نہیں آ رہا، تو خواہش پیدا ہوئی کہ میں تجھے دیکھ بھی لوں۔ قولا، جواب آیا، لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، ولکن انظر الی الجبل، اب لیکن تو اس جبل کی طرف، پہاڑ کی طرف دیکھ، فإن استقر مکانہ، اگر وہ اپنے مقام پر کھڑا رہا، فسوف ترانی، پھر تو بھی جلد مجھے دیکھ لے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ مجھے دیکھ نہیں سکتے، تمہارے اتنی ہمت نہیں ہے، آج پہاڑ کو دیکھو، پہاڑ اپنی جگہ پہ قائم رہا تو تم بھی دیکھ لو گے، تمہاری خواہش اگر ہے تو۔ فلما تجلی ربہ للجبل، جب اس کے رب نے اس کو تجلی پھینکی، لیکن یہاں بھی الفاظ آ رہے فلما تجلی ربہ، پہلے جو الفاظ آ رہے تھے وہ ڈائریکٹلی آ رہے تھے، انظر الیک، میں تیری طرف دیکھوں، اللہ نے کہا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، یعنی اگر لن ترا ربہ، تو اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتا، نہیں، یہاں ڈائریکٹ کلام ہو رہا ہے، کہ اگلے لفظ پھر آگے فلما تجلی ربہ، جب اس کے رب نے تجلی، یہاں پتہ چل رہا ہے کوئی تیسرا یہ بات بتا رہا ہے آگے، رب خود نہیں بتا رہا، ورنہ کہہ دیتا فلما تجلی، تجلی جب میں نے تجلی پھینکی تو پھر ایسا ہوا، نہیں، ربہ کے الفاظ آگے، جب اس کے رب نے تجلی پھینکی للجبل، جبل کے لیے، پہاڑ کی طرف، جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، وہ پہاڑ اڑ کے ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے، دھماکے سے پھٹ گیا کہ پہاڑ۔ فلما افاقا،
جب ان کو پھر ہوش آئی، قال سبحانک تبت الیکا، کہا کہ اللہ تو پاک ہے، میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں، تیری طرف پلٹتا ہوں، انا اول المؤمنین، میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں۔ یعنی ان کو پتہ چل گیا کہ نہیں میرے بس کی بات نہیں ہے۔ تو یعنی کہ الفاظ سے ہم غور کریں تو صاف پتہ چل رہا ہے کہاں ڈائریکٹ کلام ہو رہا ہے اور کہاں کوئی تیسرا بیچ میں بات بتا رہا ہے۔ تو یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ جو ہے جبریل علیہ السلام وہ اپنے الفاظ میں بیان کر رہے ہیں سارے واقعے کو۔ پھر میں کہا قولا یا موسیٰ، اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے پھر کہا یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس، کہ میں نے تجھے چن لیا تمام لوگوں پر، برسالاتی، اپنے رسالت کے لیے، وہ کلامی، اور اپنے کلام کے لیے، یعنی کہ میں تجھے اپنی رسالت، اپنا کلام دوں گا، تجھے میں نے چن لیا ہے۔ فخذ ما آتیتک، تو جو کچھ دیا جا رہا ہے وہ پکڑ، وکم من الشاکرین، شکر کرنے والوں میں سے ہو جا۔ یعنی کہ اب تجھے احکامات ملنے لگے ہیں، اب ان کو تم نے پکڑنا ہے اور آگے تک پہنچانا ہے اور شکر ادا کرنا ہے، جیسے شکر ادا کرنے کہا کہ شکر کا مفہوم ہم ضرور ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی نعمتیں دے رہا ہے ان نعمتوں کے ساتھ اللہ کچھ ذمہ داریاں دیتا ہے، کچھ ڈیمانڈ ہمارے سامنے رکھتا ہے، ان ڈیمانڈ کو جب ہم پورا کرتے ہیں تو ہمارا شکر ادا ہوتا ہے، خالی منہ پہ ہاتھ پھیلانا شکر کا کام نہیں ہے۔ اب یہاں پہ بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر نعمت کی اور ان کو جو دیا، عہدہ دیا، اس کے ڈیمانڈ میں آ کے جا رہا ہے کہ شکر ادا کرنے والے میں ہونا، اس عہدے کا پاس رکھنا ہے، اس کو اس طریقے سے نبھانا ہے، جو ڈیمانڈ ہے، جو ذمہ داری تم پر ڈالی گئی ہیں ان کا پوری طرح سے نبھانا ہے، حکم من الشاکرین، شکر ادا کرنے والوں میں ہو جانا ہے۔ تو خاص طور پہ آج کی آیات میں ہم نے اس چیز پہ غور کرنا ہے کہ یہ جو اس قسم کے الفاظ آتے ہیں کہ دو طرفہ بات ہو رہی تھی، پتہ لگتا ہے کہ کلام کوئی اور، یہاں پہ بات کوئی اور کر رہا ہے لیکن بات ہو کسی اور کے بارے میں رہی ہے۔ تو اس طریقے سے دو قسم کے الفاظ آتے ہیں، لمقاتنا آ گیا، آگے ربہ آ گیا، تو ہم نے یعنی کہ وقت مقرر کیا، پھر ان کے رب نے ان سے کلام کیا، تو پھر اس قسم کے جو اعتراض پیدا ہوتے ہیں کہ پہلے 30 ہوئے بعد میں 40 کیوں ہو گئے، تو یہاں پتہ چلتا ہے کہ پہلے 30 کی ڈیل جو ہے وہ اصل میں فرشتے کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے ڈیل، اللہ نے ایک ذمہ داری لے کے بھیجا کہ ٹھیک ہے ان کو بلاؤ، تو انہوں نے ڈیل کری، وہ 30 کی ڈیل آپس میں ان کی ہوئی، لیکن اللہ کی منشا تھی وہ 40 پہ تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو 10 ایڈیشن کر کے اس کو 40 مکمل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں ایسا کیا پہلے 30 کا وعدہ کر لیا پھر اس کو 10 بڑھا کر 40 کر لیا، وہ تو عجیب سی وعدہ خلافی کی سی بات لگتی ہے، اللہ کے شان کے لائق نہیں ہے وعدہ خلافی وغیرہ کرنا۔ اللہ کی جو بات ہوتی ہے وہ اتھینٹک ہوتی ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہم قرآن کا مطالعہ کریں گے تو جگہ جگہ یہ چیز نظر آئے گی کہ بات الفاظ کوئی اور بیان کر رہا ہے کہ بات ہو کسی اور کی رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی جو حقیقت ہے اس کو صحیح سمجھ کے ہمیں اس قرآن کا صحیح فہم عطا فرمائے، صحیح بات کو سمجھ کر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔